إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ و سنتی. محترم علماء کرام، عمائدین جماعت، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، خواتین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی مرتبہ پہاڑ کے دامن میں واقع اس خوبصورت گاؤں پانگلولی، ضلع رائے گڑھ کی جامع مسجد میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. صبح سے 2 مجالس اس کانفرنس توحید و سنت کی ہو چکی ہیں. یہ آخری مجلس ہے اور میں اس کا آخری خطیب ہوں. آپ مرد و خواتین نے جس دل جمعی سے علماء کرام کی تقاریر سماعت کی ہیں اور اب تک پورے صبر و سکون کے ساتھ مجلس کی زینت بنے ہوئے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کا اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھنا مبارک فرمائے اور آپ کے لیے اس مجلس کو، اس نشست کو، اس کانفرنس کو اور اس طرح کی دوسری تمام کانفرنسوں کو آپ کی ہدایت اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے. بزرگوں، دوستو، بلا کسی تمہید کے موضوع پر آتا ہوں. موضوع خطاب ہے اتباع سنت، اہمیت اور تقاضے. اتباع کا لفظ مشہور معروف لفظ ہے. اسی کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے اقتداء. اتباع اور اقتداء اس کا معنی ہے اردو میں کامل پیروی اور مکمل تابعداری. کسی چیز کے پیچھے لگنا، نشان قدم کی پیروی کرنا، گویا کامل اور مکمل پیروی اور تابعداری کا نام ہے اتباع. اور
اتباع ہوتی ہے دلیل کی بنیاد پر. کسی چیز کی دلیل معلوم کر کے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ آدمی جس بات کو مانتا ہے، جس کو بجا لاتا ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں دو لفظ آتا ہے، اتباع کی ضد کہہ لیجیے. ایک لفظ ہے تقلید اور دوسرا لفظ ہے ابتداع. اتباع اس کی ضد ہے ابتداع. بغیر دلیل معلوم کیے ہوئے کسی عمل کو انجام دینا عبادت سمجھ کر ابتداع، بدعت ایجاد کرنا. جہاں اتباع نہیں ہوگا وہاں لازماً ابتداع ہوگا. اگر کسی کی زندگی میں پیروی نہیں ہے قرآن اور سنت کی تو لازماً وہ شخص بدعتی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی، اگر لوگ آپ کی بات نہ مانیں، آپ کی بات کو بلا چون و چرا تسلیم نہ کریں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے پیروکار ہیں، خواہش نفس کے پیروکار ہیں. تو اگر اتباع نہیں ہے زندگی میں اور اہتداء نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی استجابت نہیں ہے تو لازماً اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی ہوگی. اتباع دلیل کے اوپر ہوتی ہے، اور اگر غیر نبی کی بات بغیر دلیل معلوم کیے ہوئے قبول کر لیں، مان لیں، مثلا آپ میری بات بغیر دلیل معلوم کیے ہوئے اور دلیل کی صحت معلوم کیے بغیر آپ میری بات مان لیں، صرف اس بنیاد پر کہ ہم بڑے مولانا ہیں اور ہم قرآن حدیث سے ہی بولتے ہوں گے، خوش فہمی ہے آپ کو، خوش اعتقادی ہے ہم کو، آپ کو ہم سے، چلیے مان لیجئے آپ کی نگاہ میں ہم امام اعظم ہیں، امام اکبر ہیں، اور آپ ہماری بات کو بلا چون و چرا مانتے ہیں بغیر دلیل معلوم کیے ہوئے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے اس کی بات پر دلیل قرآن اور حدیث صحیح سے ہے کہ نہیں ہے، تو آپ ہماری تقلید کر رہے ہیں. غیر نبی کی بات یاد رکھیے گا، غیر نبی کی بات، کیونکہ نبی کی بات خود دلیل ہے، اللہ کی بات خود دلیل ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کی بات آپ مانتے ہیں اور اس کی بات مؤید من الدلیل نہیں ہے، دلیل سے مؤید نہیں، اپرووڈ نہیں ہے، تو آپ اس شخص کی تقلید کرتے ہیں. اتباع جو دلیل کے اوپر ہوتی ہے واجب ہے، اور بلا دلیل غیر نبی کی بات ماننا تقلید ہے جو حرام ہے. رب العالمین فرماتا ہے ایک ہی آیت میں اتباع کا بھی حکم دے رہا ہے اور تقلید سے بھی منع فرما رہا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو چیز تمہاری طرف، تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو. گویا جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکام ہیں، جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت ہے، یعنی قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو صحیح سند سے منقول ہیں، ان کی پیروی کرو. یہ ہوا اتباع. کیوں؟ اس لیے کہ وہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ.
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی ہے وہ صرف قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ دوسرے جملے میں اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ اولیاء سے مراد حافظ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے لکھا متبوعین، جن کی پیروی کی جاتی ہے دنیا میں۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا میں جس کسی کی بھی پیروی کی جاتی ہے، اور جس کی پیروی پر دلیل نہ ہو، جس کے قول پر دلیل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی بات مت مانو۔ منزل من اللہ شریعت، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اگر کوئی کچھ کہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم شیخ طریقت کیوں نہ ہو، امام وقت کیوں نہ ہو، جس کی لوگ بات مانتے ہیں، لیکن ان باتوں کو نہ مانو جو منزل من اللہ کے مقابلے میں، یعنی آنکھ بند کر کے کسی کی بات ماننا دلیل معلوم کیے بغیر، اور یہ سمجھنا کہ ان کی ہر بات سے یہ اتنے بڑے امام اور عالم ہے، یہ کبھی قرآن اور سنت سے ہٹ کے کہہ ہی نہیں سکتے۔ گویا نعوذ باللہ ان سے کوئی غلطی مسائل کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، شریعت کی کوئی حدیث کوئی حکم ان سے مخفی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو خوش اعتقادی ہے اہل تقلید کے اندر اپنے ائمہ مقلدین کے تعلق سے، جن کی وہ تقلید کرتے ہیں اور ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ دلیل معلوم کریں کہ ان کی بات پر دلیل ہے کہ نہیں ہے، اور جو دلیل ہے وہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے، حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، یا جس قول پر دلیل ہے وہ دلیل قیاسی ہے کہ قرآن اور سنت سے مؤید ہے، کہیں ان کے مسئلے پر قیاس ہو جو کسی صحیح حدیث سے ٹکراتا ہو، یہ سب کی کوئی آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے، جس کو تقلید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں منع فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ کسی متبوع کی، کسی مقتدا کی، کسی عالم کی جس کی دنیا پیروی کرتی ہے نہ کرو، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اس کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت تھوڑے لوگ ہو جو منزل من اللہ شریعت کے دائرے میں اپنے کو رکھتے ہو۔ بہت سارے لوگ شریعت کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی باتیں مانتے۔ یہ تقلید اتباع کے تعلق سے بات تھی، اتباع کی جو ضد ہے تقلید، اس کے تعلق سے۔ اتباع کی ایک دوسری ضد ہم نے بتائی ابتداء، ایسا کام کرنا جس کی کوئی دلیل شریعت میں نہ ہو، اس کو عبادت سمجھ کے کرنا، یہ ابتداء ہے، اتباع کی ضد ہے۔ سنت کے خلاف کرنا، جو بات سنت سے ثابت نہ ہو اس کو کرنا، یہ ابتداء فی الدین ہے، دین کے اندر بدعت آپ نے ایجاد کی، جس کو ضلالت کہا گیا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور جس بدعت کو کہا گیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، بدعت ہے۔ اور جس بدعتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سحقن سحقن لمن غیر و بدل، میرے دین کو بدل دیا، جاؤ دور جاؤ دور جاؤ، حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔ اور بدعتی جس سے عام طریقے سے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ زندگی بھر یہی سمجھتا رہتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ عین ثواب کا ہے، عین دین کا ہے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شیطان کو، ابلیس کو کسی بھی معصیت اور گناہ کے مقابلے میں بدعت کرانا لوگوں سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ گنہگار گناہ کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے، شرماتا ہے۔ لیکن ایک بدعتی بدعت کرتا ہے تو سینہ ٹھوک کے کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہمارے علاوہ جو ہے وہ سب غلط ہے۔ تو جب کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، تو کب توبہ کرے گا؟ توبہ کے لیے تو علم ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، پھر تو کبھی احساس جاگے گا کہ بھئی تم غلطی کر رہے ہو۔ ایک بدعتی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے، وہ زندگی بھر یہی سمجھتا ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے،
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتا ہے کہ سب سے اچھا کام وہی کر رہا ہے، اس لیے کم ہی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی۔ ایسا نہیں کہ دروازہ اللہ نے بند کر دیا، وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن عام طریقے سے ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہے اس کو کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اتباع کریں، کس کی؟ منزل من اللہ شریعت کی، قرآن اور حدیث کی پیروی کریں۔ اس کے مقابلے میں کسی کے قول کی پیروی نہ کریں، اور قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت نہ ہو اس کو دین اور عبادت سمجھ کر انجام کبھی نہ دیں، تاکہ ہم بدعت کے مرتکب نہ ہوں۔ گفتگو آئے گی جستہ جستہ انشاءاللہ۔ یہ لفظ اتباع کو سمجھانے کے لیے کہ اتباع ہے، دلیل کی پیروی ہے، قرآن اور سنت دلیل ہے، دین کے اصل ماخذ ہیں، دین کے اصل سرچشمے ہیں، دین اسلام احکام شریعت انہی دونوں چیزوں پر بیسڈ ہے، مبنی ہے، قائم ہے۔ اتباع کی ضد تقلید ہے اور ابتداع ہے، بدعت پیدا کرنا ہے، اور دونوں کی دونوں چیزیں حرام ہے اور گمراہی کا ذریعہ ہے، اور امت کے اتحاد کو پاڑا کواڑا کرنے والی چیزیں۔ دوسرا لفظ ہے موضوع کا سنت، اتباع سنت۔ سنت کیا چیز ہے؟ اگر آپ شریعت کے دلائل کو کھنگالیں گے تو 4 معنوں میں سنت استعمال ہوتی ہے۔ ایک سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، سنت مانے طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو اس کے اندر قرآن اور حدیث دونوں داخل ہیں۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ سب سنت، اس معنی میں پوری شریعت سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، طریقے سے اعراض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، قرآن اور حدیث دونوں، پورا اسلام ہی سنت۔ الحمدللہ یہ سنت کا عمومی معنی ہوا، پوری شریعت کے اوپر لفظ سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ بولتے ہیں اتباع سنت، اب بیچ میں قرآن مجید کی بات لاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ لوگ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، اتباع سنت تھا پھر قرآن کو کیوں شامل کر لیتے ہیں؟ ان لوگوں کے یہاں سنت کی پیروی ضروری ہے، قرآن کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ تو ہم بتا رہے ہیں کہ لفظ سنت قرآن اور حدیث دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں۔ آپ کا طریقہ پورا دین کا نام ہے، پوری شریعت کا نام ہے، اور اسی معنی میں ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا، مجھ کو پیٹھ دکھایا اور منہ کسی دوسرے کی طرف، رخ توجہ کسی اور کے طریقے کی طرف کیا۔ جی اس پہ بیٹھے۔ جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا، اعراض کرنا یعنی رخ دوسری کی طرف، دوسرے کے طریقے کی طرف، اور پشت دکھایا، انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا۔ غور کیجیے گا لفظ اعراض پر، فلیس منی، وہ میرا امتی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس لفظ سنت کے اندر پوری شریعت داخل ہے، قرآن اور حدیث۔ اور اسی لیے حضرت عطا ابن ابی رباح، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا اطاعت رسول کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت رسول، ہم لوگ کیا ایک مضمون ہوتا ہے خاص اطاعت رسول، تو انہوں نے کہا اطاعت رسول یعنی اتباع الکتاب والسنہ۔ اطاعت رسول کا مطلب صرف یہ نہ سمجھو گے کہ صرف حدیث کی بات کریں گے، قرآن کی بات کریں گے تو اطاعت رسول کیا؟ ارے نہیں، اطاعت رسول کہتے ہیں اطاعت الکتاب والسنہ، اتباع الکتاب والسنہ۔ یہ تابعی حضرت عطا کہتے ہیں کہ اتباع رسول کا مطلب قرآن اور حدیث دونوں کی پیروی کرنا۔ اور اسی لیے جب کوئی اپنے کو کہتا ہے، اور یہ بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا لقب ہے کہ کوئی اپنے کو یہ کہے کہ ہم اہل السنہ ہے، اہل الحدیث ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن والا ہے، حدیث والا ہے، اس کا ہر عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور ہونا چاہیے۔ مسلمان ہونا تو بڑی بات ہے، چھ جائے کہ اہل الحدیث ہونا، یہ تو بہت اونچی چیز ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے مذہب اسلام دنیا کے دوسرے مذاہب پر اہمیت اور فوقیت رکھتا ہے،
کہ یہی مذہب حق ہے، یہی دین حق ہے، اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اور سن لیجئے، اگر آپ کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ دین اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا دین بھی صحیح ہے، اگر جب تک آپ اس بات کا انکار نہ کر دیں کہ دین اسلام کے علاوہ دنیا کے تمام ادیان باطل ہیں، جب تک یہ اقرار نہ ہو آپ خود مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں اسلام بھی حق ہے اور اسلام کے علاوہ فلاں دھرم بھی ٹھیک ہے اور فلاں دھرم بھی ٹھیک ہے اور فلاں دھرم بھی ٹھیک ہے، تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے، اسلام سے خارج ہوں گے۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ توحید یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اسلام ہی حق ہے، اس کے علاوہ دوسرا دین حق نہیں ہے، باقی دنیا آزاد ہے، جس دین پر چاہے عمل کرے، اس کی مرضی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا دینا، جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین اختیار کرے گا فلن يقبل منہ، ہرگز اللہ اس دین کو قبول نہ کرے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، یعنی جہنمی ہوگا، دائمی جہنمی ہوگا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی من ہذہ الامۃ، زمین پر رہنے والا کوئی بھی شخص جس کو میری نبوت اور رسالت کی خبر معلوم ہو، خواہ وہ یہودی اور عیسائی ہی کیوں نہ ہو، اپنے وقت کے دو جلیل القدر انبیاء کا ماننے والا کیوں نہ ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر اس کو ملے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر مر جائے، تو وہ یہودی اور عیسائی بھی جہنمی ہوگا۔ تو دوسرے کا اور کیا پوچھنا جو کسی نبی کو نہیں مانتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح سے اسلام ہی حق ہے دنیا کے تمام مذاہب میں، اللہ کے گھر میں قسم کھاتا ہوں انشاءاللہ قسم ٹوٹے گی نہیں، اور اللہ کی عدالت میں ہماری، آپ کی اور سب کی حاضری ہوگی کہ جس طریقہ سے اسلام ہی حق ہے، اسی طریقہ سے مسلک اہل الحدیث، مسلک اہل السنت والجماعہ ہی حق ہے، اور اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں جو مذہب ہے، جو مسلک ہے، جو نظریہ ہے، جو فکر ہے، وہ باطل ہے۔ بہت بڑی نسبت ہے۔ تو سنت کا معنی طریقہ ہے، اور طریقے میں پوری شریعت علی وجہ العموم داخل ہے۔ دوسرا معنی ہے سنت کا حدیث، اب یہاں خاص معنی ہو گیا قرآن اور حدیث۔ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ نے کیا اور جس بات کی آپ نے تائید فرمائی، چاہے خاموشی کے ذریعے تائید فرمائی، خاموشی کہیں اور تائید ہو کہ نہ ہو، لیکن کسی بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس کی تائید ہے، کلین چٹ ہے۔ کوئی کام آپ کی موجودگی میں ہوا ہو یا غیر موجودگی میں ہوا ہو اور آپ کو خبر ملی اور آپ نے اس پر سکوت فرمایا، نہ ہاں کہا نہ کہا، چپ رہے، تو آپ کی چپی بھی سنت ہے، کیونکہ اگر غلط ہوتا تو آپ چپ نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی کو کہتے تقریر، قول فرمان نبی، فعل افعال نبی، بشرطے کہ ان افعال کی خصوصیت کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 11 بیوی شادی اجازت کی، کوئی کہا کہ سنت کی پیروی کرتے تو 11 بیوی کرو، نہیں، یہ تو کہا آپ کے لیے خاص تھا۔ آپ کے اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے، دوسرے کے لیے حرام نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی حکم ہے کسی خاص صحابی کے ساتھ ہے، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ایک آدمی کی گواہی 2 آدمی کے برابر۔ ابو بردہ بن نیار کو جس نے غیر دتا ہوا بچہ قربانی کا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہا تم تو کر لو کہ غلطی سے اپنا دتا ہوا جانور نماز سے پہلے ہی کر دیے، تو اب تمہارے پاس قربانی کا کوئی بکرا دتا ہوا نہیں ہے، تو چلو جو بچہ ہے تمہارے پاس غیر دتا ہوا بکرا وہی کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی اور کے لیے نہیں۔ تو افعال نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی صحابہ کے لیے اسپیشلی نہ ہو تو وہ افعال۔ اور اسی طریقے سے سنت تقریری جو آپ کے سامنے کیا گیا یا آپ کے غائبانے میں کیا گیا، آپ کو اس کی خبر معلوم ہوئی، بلکہ زمانے عہد نبوت میں بھی اگر کوئی کام ہوا، یاد رکھو، اور آپ نے منع نہیں فرمایا تو وہ بھی سنت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا نعزل والقرآن ينزل، ہم لوگ عزل کیا کرتے تھے تاکہ بیوی حاملہ نہ ہو، اس کے لیے ملاقات کے وقت میں ہم اپنا مادہ منویہ باہر گرا دیتے تھے اور قرآن اترتا تھا، یعنی اللہ کے رسول نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہماری ممانعت نہیں ہوئی۔ عہد نبوی میں صحابہ کا کہنا کہ ہم ایسا کرتے تھے، ہم کو منع نہیں کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلین چٹ ہے اس کو۔
حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اپنی قوم کے پاس جا کر کے قوم کی امامت کرتے تھے۔ وہاں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حیثیت متنفل کی ہوتی تھی، قوم فرض پڑھتی تھی۔ کچھ یاروں نے کہا کہ نہ، حضرت معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں عشاء کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل پڑھتے تھے اور وہاں جا کے فرض پڑھتے تھے، مسلک کو بچانے کے لیے کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز کیسے ہوگی؟ نفل پڑھنے والے کی نیت کمزور ہوتی ہے، فرض پڑھنے والے کی نیت مضبوط ہوتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے بعض علماء کے نزدیک۔ تو جھٹ سے ریورس کیا کہ معاذ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نفل، اور گاؤں میں اپنے پڑھتے تھے محلے میں جا کر کے فرض، تاکہ قوم کی فرض نماز ان کی اقتداء میں ہو۔ دنیا کا بیوقوف آدمی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ حدیث ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو سوائے فرض کے کوئی نماز نہیں ہے، اور فرض کوئی اور فرض بھی نہیں، وہ فرض جس کی اقامت کہی گئی۔ مغرب کی اقامت کہی گئی تو مغرب ہی کی نماز اس میں پڑھنی ہوگی، عشاء کی امامت میں عشاء ہی کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو ایک تو یہ حدیث ہے۔ افضل الخلائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ہو رہی ہے۔ افضل المساجد میں، مسجد نبوی میں 1000 نماز کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہاں کوئی بیوقوف آدمی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پیچھے مسجد نبوی میں فرض نہ پڑھے، نفل پڑھے، اور محلے میں جا کے فرض پڑھے، یہ تو کوئی بیوقوف نہیں پسند کرے گا۔ معاذ بن جبل کیسے اس بات کو پسند کرتے؟ لیکن کیا بات ہوئی؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، کہہ دیتے کہ وہاں کوئی امام نہیں تھا، محلے کا سب سے قابل حافظ عالم حضرت معاذ سے، محلے میں کوئی امامت والا نہیں تھا۔ ایسی مجبوری ہو تو آدمی اگر اپنی فرض پڑھ بھی چکا ہو تو نفل کی نیت سے فرض پڑھنے والی قوم کی امامت کر سکتا ہے۔ 150 بات ختم۔ بہرحال بات کا رخ دوسری طرف جا رہا ہے۔ ہم بتا آپ کو یہ رہتے کہ سنت کے معنی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، جس کی آپ نے تائید کی۔ ہم لوگ کہتے ہیں، اچھا ہم اصل یہ مثال اس بات پہ لائے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے سمجھا تم نے کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نماز وہاں پڑھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا؟ اگر معلوم ہوتا تو آپ منع کر دیتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قسم اللہ کی وہ امامت جائز نہیں ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں تھے۔ اس پر ہمارا ایمان عقیدہ ہے۔ اللہ عالم الغیب اپنے نبی کو کہہ دیتا کہ تمہارے ہی شہر مدینے کے اندر تمہارا ایک ساتھی معاذ بن جبل غلط امامت کر رہا ہے قوم کی، ادھر فرض پڑھ کے جاتا ہے، ادھر نفل کی نیت سے قوم کی فرض نماز پڑھاتا ہے اور لوگوں کی نماز خراب کرتا ہے۔ اس بات پر میں نے یہ دلیل آپ کو دی کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا شخص اپنے محلے میں غلط نماز اگر پڑھا رہا ہے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر کرتا، نہیں خبر کیا تو تم یہ کہتے ہو کہ کہاں نبی نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے تم نفل پڑھو اور قوم تمہارے پیچھے پڑھے۔ ہم کہا اگر وہ امامت صحیح نہیں ہوتی تو رب العالمین نازل فرماتا قرآن اور منع فرماتا۔ نہیں ہوا عہد نبوی میں، اس کا مطلب یہ کہ وہ کلین چٹ ہے، اس کو کی جائز۔ اس بات پر ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھیں سنت تقریری کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو سنت معنی حدیث اسی معنی میں یہاں پر ہے کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہے، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا یا پکڑ کے رکھا، یعنی ان پر عمل کیا، سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ عمل کیا تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ ایک چیز کتاب اللہ اور دوسری چیز میری سنت۔ تو کتاب اللہ کے ساتھ جب سنت کا لفظ آوے تو وہاں پر سنت سے مراد حدیث۔ اگر صرف آئے مطلق سنت النبی، نبی کی سنت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہو، کیونکہ لفظ سنت اپنے عمومی معنی میں قرآن اور حدیث دونوں کو شامل۔ اگر قرآن کے ساتھ آئے، قرآن اور سنت کی پیروی کرو، تو قرآن سے مراد، کتاب سے مراد قرآن اور سنت سے مراد حدیث۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا معنی ہے سنت کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور اس کی ضد آتی ہے بدعت۔ ایسی عبادت، ایسا عمل جس کو ثواب کے لیے کیا جائے اس پر کوئی دلیل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اور جس قول پر، جس عمل پر دلیل ہو قرآن اور حدیث سے، اس کو کہتے ہیں سنت۔ تو یہاں سنت بدعت کے مقابلے میں آئی۔ ایک سنت عمومی طور پر پوری شریعت کو شامل ہے، قرآن حدیث دونوں کو۔ ایک سنت جب کتاب اللہ کے ساتھ آوے تو حدیث کے معنی میں، اور یہاں تیسرا معنی بتا رہے ہیں کہ سنت بدعت کے
مقابلے میں جو سنت ہے ثابت ہے دلیل سے وہ سنت، جو دلیل سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت۔ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت پر عمل کرنا اور میرے بعد خلفاء راشدین کی ہدایت یافتہ نیک خلفاء کی، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار اس سے آگے مت بڑھنا، دین میں نیا کام مت کرنا۔ گویا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور خلفائے راشدین نے نہیں کیا اس کو عبادت سمجھ کے کرنا، دین سمجھ کے انجام دینا، یہ محدثات الامور ہے، بدعت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، تو یہاں پر آپ نے سنت کا ذکر کیا کہ سنت کی پیروی کرو، اور اس کے بالمقابل آپ نے فرمایا کہ کس چیز سے اجتناب کرو؟ بدعت سے۔ تو سنت بدعت کے مقابلے میں جو آتی ہے اس کو سنت، یہ سنت ہے یہ بدعت ہے، آپ بولتے ہیں نا یہ سنت ہے یہ بدعت ہے، تو سنت کے مقابلے میں بدعت آتی ہے۔ اور ایک سنت فقہا کی سنت ہوتی ہے، مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، یعنی سنت کا مطلب کہ مستحب ہے، افضل ہے، کر لو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ فرض نماز ظہر کی 4 رکعت ہے، لیکن اس سے پہلے کی 2 یا 4 رکعت اور اس کے بعد کی 2 رکعت کیا ہے؟ سنت ہے، پڑھ لو تو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ تو سنت فقہا کی اصطلاح میں واجب کے مقابل آتا ہے، واجب جس کا کرنا کمپلسری ہے، نہ کرو گے تو گنہگار ہوگے۔ اس سے نیچے ہے کہ جس کا کرنا باعث ثواب، نہ کرنا باعث گناہ نہیں، تو سنت میں مانا مستحب کی۔ یہ 4 اطلاقات ہیں لفظ سنت کی، اتباع سنت۔ اب آئیے، یہ لفظ اتباع لفظ سنت کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے لائی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ گفتگو بالکل مرتب ہو، غیر مرتب بھی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ موضوع کے دائرے میں ہوگی۔ اتباع سنت کی اہمیت، موضوع چونکہ بڑا ہے اور تقاضے بھی ذکر کرنے ہیں اور وقت محدود ہے، اس لیے پوائنٹ کی شکل میں اہمیت کو آپ کے سامنے لاتے ہیں تاکہ بات کا سمجھنا، میرے لیے سمجھانا اور آپ کے لیے سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ پہلی بات سنت کی اہمیت کے لیے یہ ہے کہ سنت کی پیروی ہمارے کسی بھی دینی عمل کی قبولیت کے لیے شرط اولین۔ اگر ہمارے کسی بھی دینی عمل پر سنت کی دلیل نہ ہو، یعنی قرآن اور حدیث کی دلیل نہ ہو، تو وہ عمل ہمارا باطل ہے، باطل۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ عمل باطل ہوگا، بلکہ ایسا شخص جو سنت سے ہٹ کے عمل کرتا ہے، جس قدر زیادہ عمل کرتا چلا جائے گا اسی قدر اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور کون ہے؟ بدعتی، یعنی جو لادین ہے، جو غیر مذہب ہے، مشرک ہے، اس کا تو ذکر چھوڑو۔ جو لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے درمیان کی بات کرتا ہوں۔ علماء نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ دور کون ہے؟ بدعتی۔ اس کو ایسے سمجھیے، یہاں سے بمبئی کا راستہ مثال کے طور پر پچھم کو جاتا ہے، پچھم جاؤ تو بمبئی جاتے، مثال کے طور پر، ہم کو سمت کا اندازہ نہیں، ایک مثال سپوز کیجیے۔ پورب گوا جاتا ہے، اگر کوئی بمبئی جانے والا ہو اب وہ پچھم کی راہ نہ لے کر پورب کی راہ چلا جائے تو جتنا دور پورب جاتا جائے گا بمبئی سے اتنا دور ہوگا۔ جو کوئی زندگی میں سنت سے جتنا دور ہٹے گا، ایک تو وہ عمل باطل جو کر رہا ہے کیونکہ وہ عمل اپروو نہیں ہے، اور پھر وہ سنت سے، شریعت سے، اور یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر مہر نبوت ثبت نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ عمل بھی مردود ہے اور عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ بدعتی پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ عمل بھی مردود، عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ تو سنت، اتباع سنت قبولیت عمل کے لیے شرط اولی۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول، بڑا خوبصورت قول یاد آیا۔ وہ کہتے تھے کہ لا یصح القول الا بعمل،
کوئی قول صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمل نہ ہو۔ ایمان نام صرف قول کا نہیں ہے، ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام۔ کلمہ زبان سے پڑھو اور عمل قلب، دل میں یقین ہو، اور عمل جوارح، ہاتھ پاؤں سے دین کے مطابق عمل۔ الایمان قول و عمل۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ تو سنو، کوئی بھی قول صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ عمل نہ ہو، کوئی بھی قول و عمل صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ نیت صحیح نہ ہو۔ ایمان افروز بات ہے۔ دیکھو سلف کے اقوال کتنے اچھے ہوتے، کیونکہ وہ سب مشکات نبوت سے لیے ہوئے۔ جب تک نیت اچھی نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، جو بات تم کہتے ہو، جو کام تم کر رہے ہو، اگر اللہ کی نیت کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ ہو، تو تمہارا بڑا سے بڑا قول و عمل اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ اور آخری جملہ سنیے، کہا وَلَا يَصِحُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِالسُّنَّةِ، اور کہا کوئی بھی قول، عمل اور نیت صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ اللہ، یہاں بات سمجھ میں آئی۔ یعنی بات تو آپ نے صحیح کہی، رضائے الہی کے لیے کہی، جو عمل آپ نے کیا وہ رضائے الہی کے لیے کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کیا، تو حضور نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ عمل مردود ہے۔ تو کوئی قول و عمل اور کوئی بھی نیت رضائے الہی کا، کوئی بھی پاکیزہ سے پاکیزہ جذبہ آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا جب تک کہ سنت۔ کتنے ہی عقیدت اور محبت میں جھوم کر رضائے الہی کے لیے، تعظیم نبوی کی خاطر آپ عید میلاد کریں، جلوس محمدی نکالیں، لیکن چونکہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، قولی اور فعلی حدیث موجود نہیں ہے، آپ نے اپنی میلاد نہیں منائی، خلفائے راشدین نے نہیں منائی، امامان دین نے نہیں منائی، اس لیے آپ چاہے جتنی اچھی نیت سے اس کام کو کریں، وہ عمل بدعت ٹھہرے گا، عمل حرام ٹھہرے گا، اس لیے کہ سنت کا لیول اس پر چسپا نہیں ہے۔ اتباع سنت کی دوسری اہمیت اسی سے اخذ کر لیجئے، کلمے سے سمجھیے۔ کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس کلمے کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں ہم لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، شہادتین، کلمۃ الشہادتین، شہادت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ اپنی بندگی میں اکیلا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور اسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ بندگی اگر کسی غیر کے لیے کر دیا گیا تو مشرک ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ بندگی اللہ ہی کے لیے کیا لیکن خالص نہیں کیا، ریاکاری آ گئی تو یہ شرک اصغر ہوا۔ ریاکاری، شرک اصغر، عبادت غیر کے لیے کر دیا، 1 روپیہ جیب سے نکال کر کے کسی غیر اللہ کے سے تقرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ کر دیا، یہ دیوی خوش ہو جائے، یہ دیوتا خوش ہو جائے، یہ بڑے بزرگ خوش ہو جائے، اس کے لیے 10 روپیہ آپ نے خیرات کیا، صدقہ کیا، کافر ہو گیا، کیونکہ وہ عبادت ہے، وہ اللہ کا حق تھا۔ لیکن جو حق اللہ کا ہے آپ اللہ ہی کو دے رہے ہیں، لیکن خالص نہیں دے رہے، اس میں ذرا اپنے من کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ہی کے لیے، کسی دوسرے کے لیے سجدہ آپ نہیں کر رہے ہیں، کسی قبر پر سجدہ نہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن خالص نہیں ہے، جی میں ہے کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں جی، یا آپ خوب لمبی اچھی عمدہ قرات کر رہے ہیں تاکہ لوگ سنیں کہ مجھے قرات کرنا آتی ہے، تو آپ مخلص نہیں ہوئے، مخلص نہیں ہوئے، ریاکار ہوئے، تو یہ شرک اصغر ہوا۔ یہ تقاضا ہوا اشہد ان لا الہ، کہ بندگی کرو صرف اللہ کی اور رضا اور خوشنودی چاہو صرف اللہ کی۔ اور جب کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو رسالت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی پیروی کریں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے جس رسول کو بھیجا وہ اسی لیے تو بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے۔ تو اس کلمے کا مطلب یہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مکمل پیروی کی جائے۔ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو عقیدہ طحاویہ کے شارح ہیں، لکھتے ہیں کہ سنو، 2 توحید ہے، 2 توحید جس کے بغیر بندے کی نجات نہیں۔ ایک توحید المرسل، نبیوں کو بھیجنے والے، رسولوں کے بھیجنے والے اللہ کی توحید، یعنی بندگی صرف اللہ کے لیے، اور دوسری چیز توحید المرسل،
رسول کی توحید اس کی پیروی میں، یعنی جس طریقہ سے اللہ اپنی بندگی میں اکیلا ہے اسی طریقہ سے پیروی میں رسول اکیلا ہے۔ گویا اخلاص اور متابعت، بندگی اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ گویا اسلام کے دو اصول ہیں، توحید اور اتباع سنت۔ تیسری چیز اتباع سنت کی اہمیت، اتباع سنت جنت میں جانے کی گارنٹی، سرٹیفکیٹ۔ صحیح بخاری کی حدیث نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، مگر اس شخص کے علاوہ جس نے انکار کیا۔ تعجب کی بات ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہر امتی جائے گا اور امتی میں انکار کرنے والے کو آپ مستثنیٰ کر رہے ہیں، چھانٹ رہے ہیں، تو جو آپ کا انکار کرے گا وہ آپ کا امتی کیسے ہوگا؟ سوال ہے نا۔ تو صحابہ نے کہا قالوا وکیف یأبی یا رسول اللہ، کیسے کوئی آپ کا امتی بھی کہلائے گا اور آپ کا انکار بھی کرے گا؟ آپ نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری کامل مکمل بلا چون و چرا پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہوگا حقیقی، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، امتی تو کہلائے گا میرا لیکن میری اطاعت نہیں کرے گا، میری سنت کی پیروی نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، سنت کو ٹھیکا دکھائے گا اور سنت کے مقابلے میں دوسرے اقوال اور فرمودات اور طریقوں کو پسند کرے گا، میرا طریقہ چھوڑے گا، دوسرے کا طریقہ لے گا، تو کہلاتا تو ہے میرا لیکن ہے نہیں میرا، وہ تو انکار ہی کرنے والا ہے، چاہے لاکھ زبانی جمع خرچ کرے کہ وہ رسول کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ میرا امتی ہے۔ اتباع سنت کی چوتھی اہمیت، اتباع سنت اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ اتباع سنت محبت الہی کے دعوے کا ثبوت ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے سورہ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے اے نبی لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، تو کہیے ان لوگوں سے جو اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کو کہیے کہ ثابت کرنا پڑے گا اللہ کی محبت کو میری پیروی سے۔ اگر میری پیروی کرو گے تو سمجھیں گے کہ تم کو اللہ سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کی دلیل نبی کی پیروی کو بنایا، کہا جو کوئی میرے نبی کا پیروکار ہے، جو جتنا بڑا سنت کا متبع ہے وہ اتنا بڑا اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جس جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو محبت الہی کی دلیل بنایا گیا، اگر آگے کا لفظ دیکھیے، یہی پیروی رسول اب تم کو اللہ کا محبوب بنا دے گی۔ یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ اب تم سے محبت کرے گا۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کا ہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور بھی دوسرے سلف علماء کا قول ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ آدمی محبت کرنے والا ہو، کمال یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ محبوب کا مقام محب سے اعلیٰ ہوتا ہے، محبوب کی لوگ ناز برداری کرتا ہے۔ کار نبی کی پیروی کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ ابھی تک کہہ رہے تھے کہ نہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ میرا محبوب، میں اس سے محبت کرنے والا۔ اللہ نے دو فائدہ دیا، کہا میرے نبی کی کامل پیروی کر دو، محبت الہی کا دعویٰ تمہارا سدھ ہوگا، صحیح ہوگا، اور اللہ اب تم سے محبت کرے گا، تم اس کے محبوب ہو جاؤ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ بونس پوائنٹ سب ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، نبی کی پیروی نہ ہوئی، کسی غیر نبی کی پیروی ہو رہی ہے، آنکھ بند کر کے غیر نبی کی تقلید ہو رہی ہے، تو سن لو، قل، آگے کی آیت نمبر 32 سورہ آل عمران، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کرتے ہو تو اللہ کافروں کو محبت نہیں رکھتا۔
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کرنا کافروں کا شیوا ہے۔ اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے؟ سوچیے، جب اطاعت رسول محبت الہی کی دلیل بنی، تب محب رسول بننے کے لیے رسول کی پیروی کتنی ضروری ہوگی؟ اللہ کی محبت کے لیے رسول کی پیروی ضروری ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے رسول اللہ کی پیروی بدرجہ اولیٰ نہ ہوگی؟ ارے جس نبی کی پیروی کو اللہ نے اپنی محبت کی دلیل بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے لیے واجب ہے، اس کی دلیل بھی کیا ہوگی؟ پیروی بدرجہ اولیٰ بڑھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم، متفق علیہ روایت ہے، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا، جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے باپ پر، اپنے بیٹے پر، اپنی اولاد پر اور دنیا کے تمام انسانوں پر ترجیح نہ دے اور مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کر لے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے لوگ ہیں، خوب عاشق رسول، محبان رسول کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اس کا ثبوت، اس کی تائید کیسے ہوگی؟ اس دعوے کی دلیل، محبت کے دعوے میں حقیقت کم ہوتی ہے، افسانے زیادہ ہوتے ہیں، حقیقت کم ہوتی ہے اور دعوے بہت ہوتے ہیں، محبت کے دعوے لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ دلیل رسول کی پیروی، جب اللہ نے اپنی محبت کی دلیل نبی کی پیروی کو بنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بدرجہ اولیٰ ہوگی۔ اور قرآن مجید کے اندر 33 مقام پر، ہو سکتا ہے گنتی میں غلطی ہو، 31 نکل جائے، 33 نکل جائے، مگر مجھے میرا حافظہ جو کام کرتا ہے، 33 مقام پر اطاعت رسول کا ذکر ہے، 33 مقام پر۔ ان نصوص کی بجا آوری کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جو شریعت اللہ کے نبی لائے ہیں، جن عوامر کے بجا آوری کا حکم دیا ہے ہم ان کو بجا لائیں، اور جن سے آپ نے ہم کو روکا ہے ان سے رک جائیں، جبھی نہ نص پر عمل ہوگا۔ اب دیکھیے رب العالمین فرماتا ہے، 2-3 آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے۔ آیت اتری تھی کسی خاص موقع پر، مال کی تقسیم کا مسئلہ تھا، مال بنی نذیر کی تقسیم کا۔ آیت کے نزول کا سبب خاص ہے لیکن استدلال عام ہے، جو بھی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، جو فرمان فرمائے، جو حکم فرمائے اس کو لو، اور جس چیز سے بھی روکیں، جس کام سے روکیں، جس بات سے روکیں، جس عقیدے سے روکیں، اس سے باز رہو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، سخت وارننگ۔ کتنی تاکید ہوئی اور اس کے ساتھ سخت وارننگ۔ رب العالمین فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی، مشہور آیت جو ہم نے پڑھی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی تیرے رب کی قسم۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے کسی بات کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، اس سے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کیجئے، کیا ضرورت پڑی ہے رب العالمین کو قسم کھانے کی؟ اس سے بڑھ کے سچا کون ہے؟ لیکن وہ اصدق القائلین، کہنے والوں میں سب سے سچا، اپنی ذات کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ جب تک اپنے اختلافی مسائل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جج نہ بناؤ گے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیصلہ ہوگا اس کو بلا چون چرا قبول نہ کرو گے اور اس پر عمل آوری نہ کرو گے، وَيُسَلِّمُ تسلیما، مکمل امپلیمنٹ نہیں جب تک کرتے ہو کمپلیٹلی، اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مومن نہیں ہو سکتے۔ جج مانو آپ کو، فیصلے لے چلو، وہاں فیصلے لے چلو دربار، جہاں فیصلہ ملے اس کو بلا چون چرا قبول کرو۔ دیکھیے یہ آج لوگوں کے سامنے اختلافی مسائل آتے ہیں نا، بھئی کیا حق ہے، بہت اختلافی چیز ہے، آپ کے دماغ میں ہم زیادہ انتشار نہیں لانا چاہتے، یہ حق ہے یا یہ حق ہے۔ مثال کے طور پر موٹی مثال ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے یا سینے پہ ہاتھ، ایک مسئلہ ہے، کیا حق ہے؟ دونوں بیک وقت حق نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلے میں ایک عالم کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام۔ اب سوچ لیجیے، بالکل جسٹ اپوزٹ۔ کوئی چیز حلال ہوگی تو وہ حرام نہیں ہو سکتی، اور جو چیز حرام ہوگی وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ ایک عالم حلال کہہ رہا ہے، ایک آدمی حرام کہہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایک ہی چیز ہوگی، لیکن کہاں سے کس کی بات صحیح ہوگی؟ اس لیے آپ کی بات مان لیں کہ آپ امام اعظم کے لقب سے ملقب ہیں،
اللہ رسول نے آپ کو لقب دیا امام اعظم کا، اور کسی کو امام اصغر کا لقب دیا اللہ رسول نے، کیوں بات مانیں؟ کیا کرائٹیریا ہونی چاہیے؟ کس کی بات مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے، دھونساتے ہیں لوگوں کو کہ ہم جس امام کی بات مانتے ہیں، یعنی جس کی تقلید کرتے ہیں، وہ اماموں کا امام ہے، امام اعظم ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں امام اعظم، امام اکبر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جس کو چاہ لیجئے امام اعظم کو، یہ کوئی دوسرا امام کا ماننے والا وہ اپنے امام کو امام اعظم کہے۔ کرائٹیریا کیا ہے اختلاف کا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کرائٹیریا رکھا ہے اختلاف کو دور کر؟ کیا اس لیے مان لیں کہ آپ امام اعظم ہے، دوسرا امام اصغر ہے؟ کیا اس لیے بات مان لیں کہ ایک بات باپ کہہ رہا ہے، اس کے مقابلے میں اگر حق بیٹا کہہ رہا ہے تو بیٹے کی بات اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ بیٹا ہے، حالانکہ حق بول رہا ہے وہ اور باپ غلط بول رہا ہے، اس لیے باپ کی بات مانیں؟ کیا ضابطہ ہونا چاہیے؟ دلیل ہے کرائٹیریا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ، آپ کو جج بناؤ، فیصلے وہاں سے لو، اب بلا چنو چرا مانو۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، ہو گیا قرآن اور حدیث کی اطاعت۔ واولی الامر منکم، جو امر والے ہیں، حکم والے ہیں، آرڈر والے ہیں، حاکم حکمراں۔ بعض مفسرین نے کہا علماء، کیونکہ علماء کی بات بھی لوگ مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، چلو علماء بھی مراد ہے، لیکن یہاں اطیعوا نہیں کہا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اطاعت کرو، اطاعت کرو۔ وہ اطیعوا اولی الامر نہیں کہا گیا، وہ اولی الامر منکم، اور اولی الامر کی، عالم ہو حکمراں ہو دونوں ہو، ان کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت تو مستقل اطاعت، رسول اللہ ان کی اطاعت بھی مستقل اطاعت ہے۔ کوئی چیز اگر حدیث میں ہو، اب قرآن میں اگر نہ ہو تو کوئی یہ کہے نہیں، جیسے کہ منکرین سنت کا نہیں مانیں گے بھائی قرآن میں ہونا، سمجھا نا؟ نہیں، اگر کوئی خاص مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، نبی کی حدیث میں ہے، تو وہ بھی ویسے ہی واجب العمل ہے، واجب القبول ہے، جیسے کہ قرآن کی بات کی تسلیم ہمارے لیے واجب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس عورت کے اوپر جو گدرے گدواتی ہے، جو گوندنے گدواتی ہے، ٹیٹو کراتی ہے، یا بھون چھلواتی ہے، باریک کرواتی ہے۔ ایک خاتون نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، کہیں نہیں ہے، یہ مسئلہ کدھر سے آپ لائے؟ سوچو، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں ہے قرآن میں۔ کہا میں تو پورا قرآن پڑھ گئی، کہیں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کہا اگر تو نے قرآن صحیح سے پڑھا ہوتا، سمجھ کے پڑھا ہوتا تو اس میں یہ مسئلہ تم کو مل جاتا۔ کیا اللہ نے نہیں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو کہے اس کو لے لو، یہ نہیں کہا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، تو گویا فرمود ہے رسول، فرمود ہے اللہ۔ آپ نے دین میں کے معاملے میں جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہاں فیصلے لو، کیونکہ وہ فیصلہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ اور کمال تو یہ ہے، اللہ پر اتباع سنت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی پیروی ہی کل شریعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، کیونکہ رسول کہتا کیا ہے؟ اللہ کی بات قرآن کہتا ہے، اللہ کی بات حدیث کہتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہتا، اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں دین کے معاملے میں۔ وہ معصوم ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام حدیث کو کچھ لکھا کرتے تھے تو ذرا سا سمجھتے تھے کہ مجلس میں گفتگو ہو رہی ہے تو کیا لکھیں، ہو سکتا ہے کوئی بات ایسے ہی بول رہے ہوں۔ آپ نے کہا لکھو، لا تکتبو، یہ نہیں کہا اکتبو انی کل شیء، ہر چیز لکھو، میری زبان سے کوئی غلط چیز دین کے معاملے میں نہیں نکل سکتی۔ یار اس کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس اللہ نے قرآن نبی پر اتارا اسی نے اس کا بیان بھی اتارا، بیان حدیث ہے، تو دلیل سے فیصلہ کرو، نبی کو حکم بناؤ۔ آگے دیکھو، علماء کی اطاعت واجب کب؟ جب وہ اللہ رسول کے دائرے میں ہو، اللہ رسول کی دلیل کے مطابق ہو۔ چلو مولویوں میں اختلاف ہے بہت سارے مسائل میں، کوئی کسی چیز کو حق کہتا ہے، کوئی دوسرا اس کی ضد کو حق کہتا ہے، کوئی ایک چیز کو حلال کہتا ہے، دوسرا عالم اسی چیز کو حرام کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہے، کسی بھی مسئلے، چھوٹے میں بڑے میں، کہاں چلو؟
فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم، اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، مومن رہنا چاہتے ہو تب، ان شرطیہ ہے، اگر مومن رہنا چاہتے ہو، دیکھیے کیسی وارننگ ہے، اگر مومن رہنا چاہتے ہو تو اختلاف ختم کرو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے۔ قرآن اور حدیث میں جس کی تائید ہے وہ حق ہے، جس کی تائید قرآن حدیث سے نہیں ہے وہ باطل ہے۔ یہ نہ کہا کہ باپ کی بات لو اور بیٹے کی چھوڑ دو، اب بڑے امام کی لو اور چھوٹے امام کی چھوڑ دو، اب بڑے مولوی کی لو اور چھوٹے مولوی کی لو، یہ نہیں قرآن نے کہا۔ اختلاف کا فیصلہ دلیل کرے گی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں الی اولی الامر نہیں ہے، اولی الامر میں جب اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو آخری عدالت اللہ اور اس کے رسول کی عدالت ہے، اگر مومن رہنا چاہتے ہیں تو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کئی آپ کے سامنے آیتیں آ گئی، اور اس کے علاوہ بھی اطاعت رسول پر بہترے آیتیں ہیں، وقت کم ہے اس لیے بات کو سمیٹنا بھی ہے۔ اس کی ضد، اطاعت کی ضد مخالفت، اس کے سلسلے میں بڑی وعید ہے۔ ابھی ایک آیت پڑھی گئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي الآیہ، مومن نہیں ہو سکتا وہ جو نبی کی پیروی نہ کرتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ حضرت زینب بنت جہش کی شادی کا مسئلہ ہے، حضرت زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام سے آنا کانی ہو رہی ہے، حضرت زینب بھی راضی نہیں ہے، گھر والے بھی نہیں ہے، حکم رسول ہے شادی کرنی ہے، پیغام پیش کیا ہے، لیکن ایسے معاملے میں بھی جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو کسی مومن کو اللہ رسول کے فیصلے کے بعد خود اس کے اپنے ذاتی مسئلے میں بھی اختیار نہیں رہ جاتا، مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، اگر مومن رہنا چاہتے ہو تب، نہیں اگر مومن نہیں رہنا چاہتے ہو تو آزاد ہو، لیکن مومن رہنا چاہتے ہو اللہ رسول نے فیصلہ کر دیا بات۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، نہیں مانو گے کھلی ہوئی گمراہی میں چلے جاؤ۔ اور ایک آیت اور دیکھیے سورہ نور کی آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اور یصیبہم عذاب۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے کے شکار نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، حدیث پیش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ایسے بھی لوگ آپ کے سامنے مل جائیں گے، کہیں گے بھائی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہم فلاں امام کو مانتے ہیں، ان کا مسئلہ ایسا ہے، اس لیے بھائی ہماری مجبوری ہے۔ ایسا کہنے والے بھی بہت لوگ آپ کو ملیں گے، کہنے والے ایسے بھی لوگ ملے، عالم علامہ کہلانے والے لوگ ملے، کہا کہ قسم اللہ کی اگر کوئی حدیث آتی ہے، کوئی صحیح حدیث آتی ہے، قرآن کی کوئی آیت آتی ہے جو ہمارے امام کے مسئلے کے خلاف ہو تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ آیت منسوخ ہے، حدیث منسوخ ہے، آیت حدیث کی تعویل کر دیں گے، کوئی اور معنی بتا دیں گے، اس کو منسوخ کر دیں گے، لیکن اپنے قول امام کو نہ چھوڑیں گے۔ سوچئے یہ کون سی فکر ہے؟ کیا یہ وہ فکر نہیں ہے جس فکر کی ترجمانی اللہ رب العالمین نے اپنے الفاظ کلام بلاغت نظام میں کہا ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ اور اس کے علاوہ حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، واضح شاہراہ پہ لوگوں میں نے تم کو چھوڑا ہے، اور اگر اس سے ہٹو گے، سنت کی شاہراہ سے ہٹو گے تو گمراہی کے کھڈ میں گر جاؤ گے، اس سے انحراف کرنے والا گمراہی میں پڑنے والا ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں، اور اتباع بھی بات ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی ایک جملہ اتباع کی اہمیت میں، آخری پوائنٹ کہ اتباع مومن کی شان ہے، اور اتباع کے علاوہ جو ہے وہ غیر مومن کی شان ہے۔ یہ ذرا سا جملے پہ غور کیجیے گا میرے۔ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 55-56 بھی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومن کی شان یہی ہے، مومن کو صرف یہی زیب دیتا ہے کہ جب اس کو کہا جائے کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، یہ اللہ کہتا ہے یہ رسول کہتا ہے، تو بلا چون و چراس یہ کہے سمعنا واطعنا، بس ہم نے سنا وہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ مومن کو اور کچھ زیب ہی نہیں دیتا،
جہاں اعلیٰ کانی تم نے کیا اور کہا یہ قول امام سے ٹکراتا ہے اور قول پیر سے ٹکراتا ہے، تو سمجھ لو تمہاری ایمان کی لوٹیاں غرق ہوئی۔ یہ شان ہے مومن کی۔ مشرک کی شان کیا تھی؟ حق کے مقابلے میں ان کو باپ دادا کا طریقہ پسند تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اگر اس بات کو گوارا کر لیجئے، تلخ گھونٹ ہے، گوارا کر لیجئے، اللہ کے گھر میں کہتے ہیں کہ اتباع مومن کی شان ہے، اور قرآن حدیث کے مقابلے میں غیر نبی کی بات ماننا مشرکین کی شان ہے، مشرکین کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 108، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ غور کیجئے، کہیے اے نبی کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف، میں اور میرے سچے جو متبعین ہیں وہ علی بصیرت، علم اور دلیل کی روشنی۔ تو دلیل کی روشنی میں بلانا اور دلیل کی روشنی میں عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا کام۔ گویا جو دلیل سے بات نہیں کرتا ہے اور بلا دلیل کسی کی بات لیتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی متبع نہیں۔ دعوے پر دلیل چاہیے نا۔ دوسری دلیل دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ذرا غور سے سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ منزل من اللہ شریعت کو مانو جو شریعت اللہ نے اتاری ہے اپنی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس طریقے کو مانیں گے جو طریقہ ہمارے باپ دادا کا تھا۔ ایک کیسٹ میں سن رہا تھا، کوئی مقلد بڑے عالم تھے۔ اب مقلد کو بڑا عالم بھی کیسے کہ مقلد تو عالم ہوتا ہی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ التقلید وظیفۃ الجاہل، جو جاہل ہوتا ہے وہ مقلد ہوتا ہے۔ مقلد بھی ہو اور عالم بھی ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تناقض ہے۔ میں اس بات پہ بھی ذرا سا آؤں گا آپ کے ساتھ۔ تو کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ غیر مقلد لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں تقلید کے رد میں جو مشرکین کے لیے آئی ہے۔ مشرکین سے جب کہا جاتا تھا کہ ایک اللہ کو مانو تو کہتے نہیں، ہم کو باپ دادا کا شرکیہ دین پسند ہے۔ بھائی ہمارے ائمہ دین امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ اجمعین اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ کرام رحمہ اللہ اجمعین، کیا منزل من اللہ شریعت کے علاوہ دوسری شریعت کی طرف بلاتے ہیں کیا؟ کہ یہ آیت چسپا کرتے ہیں ان پر؟ بہت سیدھا سا مختصر سا جواب ہے کہ یقیناً نہیں، لیکن مشرکین سے تھوڑی سی مشابہت ہے، اس لیے یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، یا آگے چل کر کے کچھ اور مکمل مشابہت بھی دکھائیں گے آپ کو۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ اللہ رب العالمین کی توحید کے بھرمار دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، کہا نہیں سب کچھ نہیں چلے گا، ہم سننے والے نہیں، ہم کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا صحیح کرتے تھے کہ غلط کرتے تھے، وہ علم والے تھے کہ نہ تھے، ہدایت پر تھے کہ ضلالت پر تھے، اس سے اپن کو کوئی معاملہ نہیں، ہم کو ہمارے باپ دادا کا طریقہ پسند ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں دلیل سے مطلب نہیں ہے، ہم جس امام کو امام مانا ہے اس کو پکڑ لیا ہے، تو وہ دلیل سے بات کرے کہ بے دلیل سے بات کرے، ہم اس کی بات مانیں گے۔ تو کہیے یہ قدر آپ کے درمیان، دونوں کے درمیان مشترک ہوئی کہ نہیں؟ بس اللہ کے واسطے آیت اتری ہے ضرور مشرک کے حق میں، لیکن اگر وہی شیوا کسی مسلمان کا ہو تو کیا آپ کہیں گے؟ وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اولو کان آباؤہم لا یہتدون شیئا ولا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170، سورہ مائدہ 104، دو جگہ کی آیت پڑھی۔ چاہے تمہارے باپ دادا ہدایت علم سب سے بے بہر ہو تب بھی، کہا ہاں تب بھی پرواہ نہیں، ہمارا باپ گمراہ تھا کہ کیا تھا، ہمارے امام نے صحیح کہا کہ غلط کہا، اتنے بڑے امام تھے، ہمارا حسن اعتقاد ہے۔ ارے بھائی کتنے بڑے بھی امام ہو، ہمالیہ پہاڑ کے اتنے بڑے امام ہو، رسول تو نہیں ہو سکتے نا بھائی، معصوم عن الخطا تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، یہ قدر مشترک ہے۔ اچھا چلو، تم کہتے ہو منزل من اللہ شریعت کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں وہ شرک کو پسند کرتے تھے، اس لیے یہ بات ان سے کہی گئی، بہت ٹھیک ہے۔ تمہارے سامنے بھی وہ صحیح حدیث پیش کرتے ہیں
اور تمہارے امام کے پاس اس مسئلے میں صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے یا قیاس ہے، تم کیا کہتے ہو کہ نہیں حدیث کو رہنے دیجیے، ہم امام کی بات مانیں گے۔ اب بتاؤ کہ منزل من اللہ شریعت کے مقابلے میں تم نے وہ بات مانی جو اوتھینٹک نہیں تھی، غیر منزل من اللہ ہے، تو منزل من اللہ کا مقابلہ، قرآن حدیث کی دلیل کا مقابلہ قیاسی باتوں سے کر رہے ہیں، تو آپ مشرکین کے طریقے سے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ جنہوں نے حق اور ہدایت کو چھوڑا، کہا نہیں ہم کو وہی باطل طریقہ پسند ہے، آپ نے کہا نہیں ہم کو فلاں امام کا طریقہ پسند ہے، فلاں شیخ طریقت کا طریقہ، یہی ہے مشابہت، اور یہی تمام آیتوں کا جواب ہے۔ وَإِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ۔ جب یہ متبوعین، یہ علماء جن کی آج پیروی کی جا رہی ہے، جن کی تقلید کی جا رہی ہے، ان مقلدین سے دامن جھاڑ دیں گے، یہ ہم منع کر رہے ہیں۔ متبوعین اپنے متبعین سے دامن جھاڑ دیں گے، برات کا اظہار ہے، یہ مشرک کے مقابلے میں ہے جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں۔ کہا جن کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جن کی باتوں کو بلا دلیل مانتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کل قیامت کے دن دامن جھاڑ دیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں گے کہ رب تعالیٰ میں نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا تھا کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو اسی کو ابو حنیفہ کا مذہب ماننا۔ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب کوئی قول میرا پاؤ جو اللہ کی کتاب اور خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو میری بات کو دیوار پر مار دینا۔ امام شافعی کہیں گے رب العالمین میں یہ کہہ کے آیا تھا کہ اگر میرے مرنے کے بعد بھی کوئی حدیث آتی ہے سامنے تمہارے جو ہمارے قول کے مخالف ہے، ہمارے اصول کے مخالف ہے، تو ہماری بات کو دیوار پہ مار دینا، نبی کے فرمان کو لینا۔ امام مالک کہہ دیں گے میں یہ کہہ کے آیا تھا کہ ہم میں سے ہر عالم کی کچھ بات قابل اخذ ہے اور قابل تلقی ہے، لینے کے لائق ہے، کچھ بات رد کرنے کے لائق ہے، سوائے اس قبر والے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم نے ہم کو نبی کے مقابلے میں پیرل کیوں بنا لیا؟ اور امام احمد کہیں گے کہ تم نے کھل کے کہا تھا کہ لا تقلدونی ولا مالک ولا الاوزاعی، نہ میری تقلید کرنا، نہ امام مالک کی، نہ اوزاعی کی۔ خذوا الاحکام من حیث اخذوا، وہاں سے احکام لو قرآن حدیث سے جہاں سے ان علماء نے لیا ہے، تو جھاڑ دیں گے، آپ منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کہا دیکھو یہاں آگے ہے، وہ متبوعین جب جامن جھاڑ دیں گے تو متبعین کہیں گے اچھا وقالوا لو ان لنا کرۃ، کاش دنیا میں ہم دوبارہ آتے تو فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان مولویوں سے دامن جھاڑ دیتے۔ کہتے کہ نہ بھائی اب اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کہیں کچھ نہیں، ہم نہیں لیں گے جی ایسا۔ لیکن اب پچھتاوے کیا ہوا جب چگ گئی چڑیا کھیت۔ کہتے ہیں مشرک کے لیے، ارے مشرک کے لیے، مشرک کے لیے تو ہے ہی، کام مشرکانہ ہے تو ہمارے لیے بھی ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، جب جہنم میں رخ ڈالا جائے گا، ذرا سا جھونکا دیا جائے گا چہرے کو اٹھا کر کے آپ کے سامنے، نہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو پلٹا دے۔ ہم نے تو اپنے سادات کی، اپنے سرداروں کی پیروی کی، اپنے بڑوں کی پیروی کی، کاش دنیا میں ہم چلے جاتے تو انکار کر دیتے ان کا، اور رب تعالیٰ ان کو دوہرا عذاب دے۔ یقیناً یہ مشرکوں کے لیے بھی یہ آیت ہے، لیکن اگر آپ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اگر یہی طریقہ علماء حق، علماء ربانیین کے تعلق سے کرتے ہیں تو علماء ربانیین کا تو کچھ نہ بگڑے گا، انہوں نے تو دامن جھاڑ دیا، برات ذمہ کر لی، آپ پھنس جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کی بات کو مانا جائے۔ ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ ان کی وہ باتیں جو قرآن حدیث سے ٹکراتی ہوں، میل نہ کھاتی ہوں، یا قرآن و حدیث کے دلیل سے کے مخالف ہوں، ان کی باتوں کو اگر ہم رد کر دیتے ہیں تو عین ان کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے احکام منزل من اللہ نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد رشید ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کرتے تھے کہ کیا ہر بات میری لکھتے رہتے ہو؟ دیکھو نبی صاحب فرماتے ہیں میری ہر بات لکھ لو، میری زبان سے بجز حق کے کچھ نہیں نکلنے والا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو بولتا ہوں سب مسئلہ لکھتے جاتے ہو، ارے جانتے نہیں میں آج کی ایک بات کہتا ہوں، اقول القول اليوم وارجع عنه غدا، آج ایک بات کہتا ہوں کل پھر جاؤں گا، کل ایک بات کہوں گا پرسوں پھر جاؤں گا، سمجھ کے لکھو۔ کہتے تھے حرام علی من لم یعرف دلیلی، حرام ہے اس شخص کے اوپر جو ابو حنیفہ کے قول کی دلیل نہ معلوم کر لے، اس کی اوتھینٹسٹی معلوم نہ کر لے، اس کی صداقت معلوم نہ کر لے، اس وقت تک حرام ہے کہ اس کے اوپر وہ فتویٰ دے۔ یہ ہے ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے بزرگوں دوستوں، لوگ کہتے ہیں، گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیے اس جملے کو، آخر میں اگر موقع ملا تو کہیں گے، ایک جز باقی رہ گیا تھوڑا سا، اہمیت کے تعلق سے بات تو آئی، تقاضا
ذرا یہ گفتگو رہ جائے، تقاضا کیا ہے؟ تو اس کو بھی نہایت سرل انداز میں مختصر 10 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے رکھیں کہ تقاضا نمبر 1 کہ جہاں جو متبع سنت ہے، اتباع سنت کا لازمی تقاضا ہے کہ جب اس کے سامنے صحیح حدیث آ جائے بلا چون و چرا اس کو مان لے، اور اس کے خلاف جو کچھ ہے اس سے دستبردار ہو جائے، اگر نہیں ہے تو جھوٹا پاجی۔ نصوص کا احترام، دلیلوں کا احترام۔ اب اس میں درجنوں مثالیں ہیں، ایک آدھ مثال آپ کے سامنے دیتے ہیں، دو ایک مثال دیجیے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو، ایک نوجوان کو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اچھال رہا تھا، یلم الخذف، چھوٹی کنکری پھینک رہا تھا۔ اب بس عمل ہے، اس سے نہ دشمن کو تکلیف پہنچتی ہے نہ کوئی شکار مرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھٹ جائے، کسی کے گھر کے شیشے پر اگر لگ جائے تو اس کا شیشہ بریکیبل اگر ہے تو ٹوٹ جائے گا، یہی ہو سکتا ہے۔ کہا ہے نوجوان یہ کیا کنکریاں اچھال رہے ہو، غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ نوجوان نے انسنی کر دی، کہا بوڑھا ایسے ہی بول کر کے چلا گیا، گئے ادھر، جب ادھر سے لوٹے تو دیکھا کہ یہ ابھی کنٹینیوسلی یہ کنکریاں پھینک ہی رہا ہے۔ کہا تم نے سنا نہیں کہ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنگریزہ اچھالنے سے، کنکریاں پھینکنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر کے بھی انسنی کر دی۔ مسلم شریف میں روایت ہے، واللہ لا اکلمک ابدا، قسم اللہ کی میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، قسم اللہ کی میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ آپ سوچ لیجیے۔ اور دارمی میں روایت ہے کہ واللہ لا اشہد لک جنازۃ ولا اعودک فی مرض ولا اکلمک ابدا، میں تمہارے جنازے میں نہیں جاؤں گا، اگر تو بیمار پڑ گیا تو کبھی عیادت نہیں کروں گا، اور زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گا۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ترک کلام اس سے جائز نہیں ہے، یہ کیسے زندگی بھر بات نہیں کریں گے؟ کہا سنو، وہ 3 دن کسی سے منہ پھلانے اور پیٹ پھیرنے کی جو بات ہے، ترک تعلق کی جو بات ہے، یہ ان معاملات میں جو ہمارے تمہارے ذاتی ہیں، لیکن یہاں دینی اور شرعی معاملہ ہے، تمہاری بدعت کا معاملہ ہے، تمہاری تقلید کا معاملہ ہے، تمہارے اعراض یعنی سنت کا معاملہ ہے، سنت سے تم اعراض کر رہے ہو، یہ تمہارا عمل ایسا ہے کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو زندگی بھر بات نہیں کرے گے، یہ غیرت ایمانی ہے۔ ہاں ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم سے جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے، مال کا جھگڑا ہے، کسی بات پر کہا سنی ہو گئی تو زیادہ سے زیادہ 3 دن، تیسرے دن گفتگو کر لو، چوتھے دن اور جو سبقت کرے سلام دعا کرنے میں وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، لیکن دین کے معاملے میں اگر تم اپنی ہردرمی سے باز نہیں آتے، قسم اللہ کی ہم بھی تم سے زندگی بھر بات نہیں کریں گے۔ یہ مطلب کتنا اچھا جواب دیا ہے۔ دوسری روایت ہے جو دارمی ہی میں ہے لیکن اس کی اصل صحیحین میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس کسی کی عورت مسجد میں جانے کے لیے کہے تو تم اس کو نہ روکو، مشہور حدیث ہے، ایک مقرر صاحب ابھی بیان کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے، مشہور حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو، باندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو، اگرچہ گھر میں نماز پڑھنا ان کے حق میں افضل ہے۔ کہا ان کے ایک بیٹے نے، عبداللہ بن عمر، قسم اللہ کی ہم اپنی بیوی کو روکیں گے۔ اللہ، بیٹا کہہ رہا ہے، بالغ بیٹا ہے، بیوی بچوں والا ہے، کہتا ہے ابا ہم ضرور روکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن فشتم ابن عمر شتمتن، ایسی گالی اپنے بیٹے کو دیا کہ ہم حدیث سنایا تم کو اور تم کہتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو نہیں جانے دیں گے کیونکہ جائیں گی تو دھوکہ فریب کا کام کریں گی، راستے میں چل کر کے کدھر دیکھیں گی، کس کو نظر کریں گی، کدھر کیا کریں گی، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے کتنا فساد کا زمانہ ہے۔ اب تو اور کوئی غیرت مند آدمی نہیں بھائی نہیں جانے دیں گے، کوئی ہماری بیوی کو گھوڑے گا، کوئی ہماری بیوی کسی کو گھوڑے گی، ایسا کیسے ہوتا، کیسے نکلنے دیتے۔ حدیث کے مقابلے میں معارضہ کر رہا ہے، رائے عقل استعمال کر رہا ہے، عزت اور غیرت کی باتیں کر رہا، ایسی بری گالی دی کہ ویسی گالی عبداللہ بن عمر نے زندگی میں کسی کو نہیں دی تھی۔ اللہ اکبر۔ وما کلمہ، اور مسند احمد میں ہے کہ وما کلمہ حتی مات، اور زندگی پر گفتگو نہیں کیا یہاں تک کہ مر گئے۔ کچھ علماء نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ 3 دن میں مر گئے ہوں گے، لیکن یہ تو 3 دن والی حدیث کے پیش نظر ہے۔ ہم کہا جب دین کی بات ہے اور دین کے معاملے میں آپ سے جھگڑا ہے تو 3 دن جیو کہ 30 دن جیو کہ 30 سال جیو، جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے، اپن بات کرنے والے نہیں تم سے۔ دارمی میں روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت نے کہا خبردار، ایک ملک کا سکہ 1 روپیہ دے کے 2 روپیہ نہیں لے سکتے تم۔ دوسرا آدمی کہتا ہے، عقل لگاتا ہے، اگر ہم راضی ہیں لینے دینے پر، اس کا مثال کے طور پر نیا نوٹ ہے، 100 کا نیا نوٹ ہے، اپن کا پرانا ہے، وہ اگر کہے کہ نہیں بھائی
200 دے گے تم پرانا، تو ہم 100 نیا دیں گے، تو کیا حرج ہے اگر ہم لوگ چینج کرنے والے راضی ہیں؟ تو کہا ہم حدیث سناتے ہیں تم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درہم کو 2 درہم سے بیچنے سے منع کیا ہے، سودی کاروبار ہے، تو کہتا ہے کہ اگر دونوں فریق راضی ہے تو کیا حرج ہے؟ کہا لا یذلنی وایاک سقف واحد، میں اور تو ایک چھت کے سائے میں کبھی نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اقوال 1-2 ہیں۔ حضرت امام شابی تابعی ہیں، 500 صحابہ کرام سے ملاقات ہے ان کی، اپنے زمانے میں کہتے ہیں کن کو؟ ما حدثک ہؤلاء، یہ لوگ یعنی 500 صحابہ جو زندہ ہیں اور تابعین کتنے بڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اگر نبی کی حوالے سے گفتگو کریں، نبی کی بات کہیں تو لے لو، لیکن اگر یہ لوگ اپنی رائے سے کچھ کہتے ہیں، اپنی عقل سے کچھ کہتے ہیں، فَأَلْقُوهُ فِي الْحَشْرِ، پیخانے میں جا کے ڈال دو۔ کس کی بات کو؟ ان 500 صحابہ کی اور ہزاروں لاکھوں تابعین کی، کہ اگر ان کی بات نبی کی بات کے مقابلے میں آ رہی ہے، نبی کی بات کے مقابلے میں آ رہی ہے، تو ان کی بات کو اٹھا کر کے غلاظت میں ڈال دو۔ آپ 300 400 200 سالوں کے بعد والے امام اور عالموں کی اور 600 سال کے بعد آنے والے صوفیہ کی بات کرتے ہو؟ ارے وہی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں جن کو یہ کسی نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حج تمتع افضل ہے، تمہارے والد کہتے حج افراد افضل ہے، تو کہتے تھے کہ تم ہمارے باپ کی بات مانو گے یا ہمارے نبی کی بات مانو گے؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جو یہ کہتے ہیں عروہ بن زبیر کو کہ میاں تم حضرت ابو بکر کے عمر کے عمل سے اور ان کے فتوے سے معارضہ کرتے ہو نبی کی حدیث کا۔ جی ارے مجھے تو ڈر ہے کہ آسمان سے پتھر کی بارش برسے گی، میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو معارضے میں پیش کرتے ہو۔ جہاں نبی کا فرمان نہیں ہے وہاں خلفائے راشدین کی سنت سر اور آنکھوں پر ہے، جہاں نبی کا فرمان موجود ہے وہاں کسی کی کوئی بات کا اثر نہیں۔ تحکیم کا یہی مطلب ہے، فلا وربک لا یؤمنون، قسم اللہ کی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو جج نہ مان لیں۔ حضرت عمر بن خطاب ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کا مرڈر ہو گیا، خون بہا، دیت کی رقم دینے کی بات آئی ہے، تو اس کی دیت میں اس کی بیوی کو نہیں ملے گا، اس کے خاندان کے رشتہ داروں کو ملے گا۔ بیوی کا کیا ہے، وہ جا کر دوسرا شوہر کر لے گی۔ حضرت ضحاک بن سفیان نے کہا حضور آپ ایسی بات کر رہے ہیں، ہمارے قبیلے میں اشیم زبابی مرے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خط لکھا تھا کہ اشیم زبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کے دیت سے دو۔ حضرت عمر نے فوراً رجوع کیا، کہا اپنے فتوے سے میں رجوع کرتا ہوں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی حاملہ عورت کے حمل پر کوئی اتیاچار کرے، ظلم کرے، مارے پیٹے حاملہ عورت کو، اس کا حمل ساقط ہو جائے، کیا ہونا چاہیے؟ تو حمل بن مالک بن نابغہ الزبیانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی 1-2 عورت تھی، دونوں سوکن تھی، جھگڑا ہوا، ایک کھمبا نکالا اس نے اپنے خیمے سے، اب پیٹ پہ مار دیا، بچہ مردہ گر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غلام لونڈا یا لونڈی دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ واللہ اگر میں یہ حدیث نہ سنے ہوتا تو میں کوئی اور فیصلہ کرنے والا تھا، لیکن تم نے تو حدیث سنا کر کے مجھ کو ایک غلط فیصلے سے روک دیا۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ شان ہے تحکیم کی، سنت کو جج بناؤ، حکم بناؤ، اور جب نص سامنے آ جائے تو بلا چون چرا اس کو قبول کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بہترین اسوہ آئیڈیل اور نمونہ بناؤ۔ کیوں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہاری فکر تمہارے نبی کو ہے، تمہارے نبی کو تمہاری جان سے بھی زیادہ فکر ہے، تو تمہاری زندگی کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ نبی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جو وہ کہیں وہ مانو، اس کے علاوہ اگر کسی اور کی بات مانتے ہو تو ہلاکت میں چلے جاؤ گے۔ میرے بزرگوں دوستو، میں نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو مجتہد کا کام ہے قرآن حدیث کو پڑھنا، مجتہد کا کام ہے۔ جاہلوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ جاہل جو ہے، جو مزدور ہیں، یہ کدھر قرآن حدیث کی دلیلیں پوچھیں گے؟ بھائی میرے کیسے نہیں کہتے ہو کہ تقلید ہے؟ تقلید تو قرآن میں ہے نا، کہا کیا ہے تقلید کی دلیل؟ کہا ہے نا سورہ نحل میں آیت نمبر 43-44 والی آیت ہے نا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ اکبر بالبینات والزبر۔ کہا کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو ہم نے مرد بنایا، سب انسان تھے۔ ان مشرکین کو نہیں معلوم، یہ کہتے نہیں فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو ان کو کہیے نا کہ جس کو ذکر ہم نے دیا ہے، توریت انجیل والے جن کے سامنے کتاب آسمانی ہے وہ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ کہتے دیکھو تو اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم ہے، کس کے لیے؟ جو نہ جانتا۔ سوال صرف اتنا سا ہے، 2 منٹ کی گفتگو ہے، سوال صرف اتنا ہے، اہل ذکر سے پوچھے کون؟ جو نہیں جانتے۔ کس سے پوچھے؟ اہل ذکر سے۔ فاسألوا
اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو۔ اسی آیت میں اللہ نے کہا ہے بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے تاکہ آپ اس کو کھول کھول کے اپنی حدیث سے لوگوں کو بیان کر دیجئے۔ تو ذکر ہے قرآن اور ذکر ہے حدیث۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی کتاب اور حکمت سنت رسول کو ذکر کہا گیا ہے۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ، قرآن اور حدیث کی تعلیم نبی دیتے ہیں۔ اہل ذکر سے پوچھو، نہیں جاننے والے ہیں تو ہم بھی نہیں جانتے ہیں تو بڑے عالم سے پوچھتے ہیں بھائی اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، مجھے اس مسئلے کی دلیل بتائیے۔ تو آپ بھی اگر عالم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ رسول کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں، اور ان عالموں کو بھی چاہیے کہ کہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے اور رسول یہ کہتے ہیں، اور اگر مسئلہ نہیں معلوم ہے تو کہ بھیا ہم کو نہیں معلوم ہے، کسی بڑے عالم سے پوچھ لو کہیں اس کو دلیل معلوم ہوگی۔ لیکن نہیں تو چھوٹا مولوی بھی مفتی سے کم لقب پر راضی نہیں ہے، وہ فتویٰ دے گا اور کتاب فتوے کی نکالے گا، مسئلے کی نکالے گا، قیاسی دلیل اس کے سامنے لکھ دے گا۔ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے میں دلیل ہے کہ نہیں ہے، تو پوچھنے سے ہم تھوڑی منع کرتے، جو نہیں جانے گا تو پوچھتا ہی ہے۔ لیکن کیا پوچھے؟ ذکر کے متعلق پوچھے، کیا ہے قرآن میں، کیا ہے حدیث میں۔ اور آپ اہل ذکر ہو، اگر عالم ہو قرآن اور سنت کے، تو آپ پر واجب ہے کہ پوچھنے والے کو کیا بتاؤ؟ ذکر کے متعلق بتاؤ، کیا قرآن میں کیا حدیث میں منشن ہے وہ بتاؤ، اپنی رائے اور اپنا فتویٰ۔ ہم نے تم سے تمہاری رائے نہیں پوچھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، حدیث انہوں نے پیش کر دی، کہا یہ حدیث ہے۔ کہا حضور مگر آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہا ہم سے پوچھتے کہ ہم کیا کہتے ہیں، حدیث سنانے کے بعد کہتے ہو کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے تم مجھ کو کسی گرجا گھر میں پاتے ہو کیا، یا کسی بت خانے میں پاتے ہو، یا دیکھتے ہو کہ میرے بدن میں زنار ہے، کافروں کی علامت لگی ہوئی ہے کہ میں وہ نہ کہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے کے بعد بھی پوچھتے ہو کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا تم مجھ کو یہودی عیسائی سمجھتا ہے؟ جو مومن ہوگا نبی کی حدیث کے سامنے اس کی اپنی رائے، سوال ہی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی رائے کے مخالف۔ ہاں جہاں اللہ رسول کی بات نہیں ہے عالموں سے پوچھو، مشورے لو، علماء کے سامنے مسائل لاؤ۔ نہیں ہے دلیل، الحمدللہ اجماعی مسائل ہیں، اجماع میں دیکھو، اجماع بھی نہیں ہے تو قیاس کی جو بنیادی شرطیں ان پہ علماء گفتگو کریں گے، آپ کے سامنے لائیں گے۔ لیکن جہاں دلیل موجود ہے وہاں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کیا پوچھیں؟ یہ اہل ذکر کیا بتائیں گے؟ بالبینات والزبر، بینات واضح دلائل کی روشنی میں آپ کو جواب دے، والزبر آسمانی صحیفے کی روشنی میں جواب دے۔ یہ بالبینات والزبر کے لفظ کو ہٹا دیتے، فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو، عالموں سے پوچھو۔ اہل ذکر قرآن حدیث والوں کو کہتے ہیں۔ کیا پوچھو؟ قرآن حدیث پوچھو، وہ کس چیز سے جواب دے؟ بالبینات والزبر، واضح آیات اور واضح دلائل کی روشنی میں جواب دے۔ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک یہ موضوع واضح ہوا، بہت سی کچھ چیزیں اور بھی تھیں، لیکن بہرحال اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا بک۔ اے اللہ ہم سب کو حق دکھا اور حق پر چلا، اور باطل دکھا اور باطل سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کا شہدائی بنا۔ اللہ توحید پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص پیروی پر قائم رکھ اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے انعقاد کو اور اس میں ہماری شرکت کو، ہمارے بیان کو اور ہماری سماعت کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور دوسرے سننے والے تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنا، اور اس طرح کی کانفرنس منعقد کرنے والے کی حیات میں، ان کے اعمال صالحہ میں، ان کے کاروبار میں، ان کی روزی میں اللہ برکت عطا فرما، اور اس طرح کے اصلاحی جلسوں کو منعقد کرنے کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔